अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, मायूसी की बातें तो आप रोज़ सुनते हैं, ब्लेम गेम तो रोज़ आप देखते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे एक उम्मीद की, हम बात करेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन की, हम बात करेंगे एक बहुत बड़े दावे की। मिसाल के तौर पे इतना बड़ा दावा कि आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। आप जब इस बात को सोचेंगे और जब पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आप यकीनी तौर पे ये बात कह उठेंगे कि यार प्रोग्राम तो इस तरह के होने चाहिए, बात तो ये होनी चाहिए, बात तो सलूशन की होनी चाहिए। ब्लेम गेम तो बहुत हो चुकी। तो मेरे साथ आज जो मेहमान है वो बड़ा ख़ास मेहमान है। जब मैं पहली दफ़ा इस मेहमान को मिला तो मैं खुद हैरान रह गया और मैंने कहा कि आप आर यू मैड, आप पागल हैं, आप नॉर्मल हैं, आप हैं कौन? तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा वास्ता एक पागल घोड़े से पड़ गया है और जो खुद भी हिला हुआ है और मुझे भी हिला देगा। सबसे पहला दावा उन्होंने ये कर डाला, मुझे मिलते ही उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी निजात कैनेडियन हूँ। उर्दू मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है, 7 ज़बानें मैं जानता हूँ। पाकिस्तान का मुझ पे एक कर्ज़ है और वो कर्ज़ मैं अदा करना चाहता हूँ। एक कर्ज़, ये वो कर्ज़ नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ है। अभी बात हो रही है कि वो कहते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज़ है, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर इस मुल्क का कर्ज़ है कि इस मुल्क ने मुझे पूरी दुनिया में शनाख्त दी, तो मैं वो कर्ज़ उतारना चाहता हूँ। तो साथ ही साथ जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना, ये मेरे ऐसे 5 मिनट की बात है। मैंने कहा भाई खुदा के बंदे, बिलियंस डॉलर का कर्जा है, आप एक चुटकी में, एक मिनट पे कैसे उतार दोगे? उन्होंने कहा कि मिनट तो नहीं, मुझे 5 साल लगेंगे, 3 से 5 साल, लेकिन 3 से 5 सालों में मैं मुकम्मल पाकिस्तान का कर्जा ना सिर्फ उतार सकता हूँ बल्कि पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत मुस्तहकम कर सकता हूँ। पाकिस्तान की मईशत ऐसे करके ऊपर जा सकती है, पाकिस्तान की हेल्थ, पाकिस्तान की एजुकेशन, पर कैपिटा जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। जीडीपी पाकिस्तान का इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी और पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक को पीछे छोड़ता हुआ बहुत आगे निकल जाएगा। मैं मज़ीद हैरान हुआ। मैंने कहा हुजूर आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है? आपको पता है कि कितना बड़ा कर्जा है इस मुल्क के ऊपर? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे पता है, मैंने स्टडी किया है, मैंने स्टेटिस्टिक्स सारे मैंने चेक किए हैं, मैं स्टेटिस्टिक्स के साथ खेलता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा हॉबी है। साथ ही साथ मेरे लिए एक बड़ी हैरानगी की बात थी कि ये 35 साल से कनाडा के अंदर हैं, ये वहाँ पे एक बहुत बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर समझे जाते हैं, जो ट्रेड के मास्टर भी हैं, जो आईटी के मास्टर भी हैं, जिन्होंने कई फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाया। साथ ही साथ एक बात तो इन्होंने की कि पाकिस्तान का सारा कर्जा वो उतार सकते हैं। फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये भी एक जादू है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मैं एक ऐसी टीम बना दूं, हर शख्स को मैं लोहे का एक ऐसा शख्स बना दूं कि वो आगे ऐसा गेंद के आगे ऐसा जो बैट्समैन ऐसे खड़ा हो जाए कि वो आउट होने का नाम ही ना ले, वो आउट ही ना हो सके, उसमें इतना कॉन्फिडेंस भर दूं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो इतने बड़े बड़े ट्रेनर, बड़े बड़े कोच और बड़े बड़े दुनिया से महंगे तरीन लोग जिनको करोड़ों रुपए दे के अपने क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग करवाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया जहाँ जगह क्रिकेट खेली जाती है, जिन ममालिक के अंदर, वहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो तमाम की तमाम ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो करते होंगे लेकिन मेरे पास कुछ है, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान का कर्जा ये कैसे उतार सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और वो ये कहते हैं कि 3 से 5 साल, जितनी देर तक पाकिस्तान का कर्जा उतर नहीं जाता, गारंटी के तौर पर बेशक हुकूमत पाकिस्तान इनको खुद इधर पाकिस्तान में रख ले, ये उस वक्त बाहर जाएंगे जब सारा मसला हल हो जाएगा। तो मेरे साथ है नजम महमूद, ये पाकिस्तानी निजात कैनेडियन है। उर्दू में बात हम इनसे इसलिए कर रहे हैं, ये बड़े टिपिकल गोरे हैं, लेकिन उर्दू में बात इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो नजम साहब बताइए, मुख्तसरन हम आगे बढ़ते हैं
میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسٹیٹ اوے ہم عوام سے بات کرنا شروع کریں کہ آپ کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے, کیا فارمولہ ہے, پریسائزلی بتائیے کہ آپ پاکستان کا قرضہ کیسے اتار سکتے ہیں. سر ہمارے پاس دو چیزیں. ایک جیسے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا بھول گیا, پچھلے 26 سال سے میرا انویسٹمنٹ بینکنگ سے تعلق ہے اور ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جو بینکس پیسے بناتے ہیں, جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے نام دنیا کے جو ٹریلینس اینڈ ٹریلینس آف ڈالرس کو انویسٹ کرتے ہیں, وہ جو کام کرتے ہیں اس کا ہم نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سسٹم بنایا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا چیز ہوتی ہے کہ جو خود بخود کام کرتی ہے. جہاں پہ ایک سپر پروفیشنل کی سوچ ختم ہوتی ہے, وہاں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع ہوتی ہے. بالکل. جس طرح آپ ایگزامپل لے لیں کہ فیس بک ہے, اس کے اوپر اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی آپ کو یہ والے موضوع جو ہے اچھے لگتے ہیں اور آپ کو اسی طرح کے ملتے جلتے وہ چیزیں دکھائے گا. تو اسی طرح انویسٹمنٹ میں ہم نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کی کھربوں ارب مالیت ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم, جس سے ہم بہت ایزی طریقے سے. نجم صاحب آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم جو آپ نے بنایا ہے اس کی مالیت کتنی ہے, کتنا عرصہ آپ کو اس کو بناتے ہوئے لگا, اور اے آئی کی آج کل امپورٹنس کیا ہے اور پوری دنیا اس کو کس طرح یوز کر رہی ہے اور اسے فائدہ کیسے حاصل کر رہی ہے؟ سر اس چیز کو بنانے کے لیے ہماری ٹیم کو 26 سال سے زیادہ لگے ہیں اور اس میں بہت سارے ممبرز ہیں ہماری ٹیم کو اس کو بنانے میں. اس کی مالیت اربوں روپے یعنی بلینز آف ڈالر سے زیادہ ہے. اس کی خاصیت کیا چیز ہے؟ اس کی خاصیت بلینز ڈالر. نجم صاحب اربوں ڈالرز کی بات کر رہے ہیں آپ, اربوں روپیز کی یا ملین ڈالر کی بات نہیں ہو رہی, بلینز ڈالرز کی. جو سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے, جو اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سسٹم آپ نے بنایا جس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں ٹریڈ کر رہے ہیں, اس کی مالیت بلینز ڈالرز ہے. اوکے, 26 سال آپ کی ٹیم کو لگے یہ بناتے ہوئے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سال میں پیسہ ڈبل کر سکتا ہے. اوکے, پہلی بات یہ سال میں پیسہ ڈبل کر سکتا ہے. دوسری چیز اس میں آپ پیسے لوز نہیں کر سکتے, گارنٹی کے ساتھ. گارنٹی کے ساتھ آپ اس میں پیسے لوز نہیں کر سکتے. نجم صاحب یہ تو آپ تو ڈبل شاہ والی بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں تو ایک ڈبل شاہ ہوا کرتے تھے, وہ پیسے ڈبل کر دیتے تھے, پھر ایسے ڈبل ہوئے کہ وہ سارے پیسے کھا گئے اور لوگ بیچارے روتے رہے. آپ کس طرح اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو بڑے بڑے رستو آئے پاکستان کے اندر. ایک گورنمنٹ 6 وزیر خزانہ چینج کرتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. کبھی گورنر اسٹیٹ بینک کسی کو لایا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے یہ ریکمینڈڈ صاحب آگے ہیں وزیر خزانہ, لیکن کسی کی سمجھ میں چیز نہیں آ رہی. آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جو گرنٹڈ یعنی زیرو رسک ہے؟ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل زیرو رسک اور پیسے ڈبل کر دیتے ہیں. پیسے ڈبل کر سکتے ہیں. اور بات آپ نے کی ہے ڈبل شاہ کی. ڈبل شاہ میں لوگ پیسے ڈبل شاہ کو دیتے تھے اور وہ انہی میں سے پروفٹ لے کے آپ کو واپس دیتا تھا. ہمارا جو اے آئی سسٹم ہے, جو ہمارا نظام ہے پورا, اس میں پیسہ بھی آپ کے پاس رہتا ہے. اور اگر ہم جب بات کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کا قرضہ ڈبل کرنے کے لیے, تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان مجھے پیسے, قرضہ ڈبل نہیں کرنا, قرضہ اتارنا ہے. اتارنے کی جو بات کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے, پیسہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور 100% ان کے کنٹرول میں رہے گا. ایک پیسہ بھی, جس کو بولتے ہیں ایک روپیہ بھی, ایک پیسہ. نجم صاحب یہ اور بڑی بات آپ کر رہے ہیں اور بڑی انہونی سی بات کر رہے ہیں کہ میرا پیسہ ہے, پیسہ میرے پاس رہے گا اور وہ آپ اس کی ٹریڈ کریں گے اور پیسہ سال کے بعد ڈبل ہو جائے گا. یہی بات کر رہے ہیں آپ. 0% رسک کسی صورت میں ہے کہ پیسہ میرے پاس ہی رہے گا, میرے اکاؤنٹ میں ہی رہے گا. پیسہ آپ ہی کے پاس رہے گا, کوئی مائیکل لال آپ کے پیسے کو ٹچ نہیں کر سکتا, کوئی لے کے بھاگ نہیں سکتا. اوکے, اس پیسے کو انویسٹمنٹ کرے گا. ہمارا جو سسٹم ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, وہ اس کو انویسٹمنٹ کرے گا, اس کو کرے گا کہ بھائی کب بائی کرنا ہے, کب سیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس منڈی میں کرنا ہے, کس منڈی میں نہیں. یہ ٹریڈ سیکرٹس ہیں, یہ ہمارے ٹریڈ سیکرٹس ہیں. اور یہ کر کے سال کے اینڈ میں پیسہ آپ ہی کے پاس جب رہتا ہے اور وہ ہم ڈبل کر کے دیتے ہیں, اور یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. اچھا, ایک سال میں آپ ڈبل کر دیتے ہیں. اگر یہ پیسہ 10 سال, 5 سال, 6 سال پڑا رہے
پھر اس کی ریشو کیا ہو سکتی ہے؟ سر آپ ہر سال ڈبل کرتے جا رہے ہیں اس کو. اوکے. اگر فرض کریں آپ کے پاس 10 بلین، لیٹس سے ایگزامپل کہ کوشچن سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتاریں گے کیسے؟ نہیں، اس پہ ضرور ہم آتے ہیں، وہ فارمولا لوگوں سے ہم ضرور شیئر کریں گے، اپنے دیکھنے والوں سے. لیکن آپ نے ایک بات کی تھی ابھی میرے پاس جب آپ چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ $1 بلین آپ دیں تو 10 سال میں یہ $200 ملین ہو جائے گا. $200 ملین کیسے ہو جائے گا؟ سر آپ ہر سال اس کو ڈبل کر رہے ہیں. 1 کا 2، 2 کا 4، 8، 16، 32، 64، 128، کتنا بنے 256. تو یہ تو ابھی 7 سال تک ہوئے، اور اس میں میں نے مارجن آف ایرر دیا ہے کہ بھائی اگر چلو ہر سال ڈبل نہیں بھی ہوتا اور اگر ہمارے سسٹم کو تھوڑی سی غلطی لگ بھی جاتی ہے تو پھر بھی ہمارے پاس 3 سال کا گیپ ہے، ہمارے پاس مارجن ہے کہ ہم $1 ملین کو نہیں، آپ دیکھیں نا اپنی کی ہوئی بات کے اندر گنجائش پیدا کر رہے ہیں، شک پیدا کر رہے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. آپ تو گرنٹڈ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ہوگا اور گرنٹڈ زیرو رسک ہے. سر گارنٹی ڈبل ہوگا، گارنٹیڈ زیرو رسک ہے، لیکن فرض کریں کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کا ہم نے آپ ایک گنجائش رکھ رہے ہیں کہ گنجائش رکھ رہے ہیں. اوکے. ہمیشہ بولتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں پہ پہنچنا ہو کہ یار مجھے پتا ہے کہ میں 15 منٹ میں پہنچاؤں گا تو میں اس کو 20 منٹ بولوں گا. اوکے. کیونکہ عام حالات میں آپ کو پتا ہے کہ 15 منٹ میں پہنچ جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی گاڑی کے سامنے آ جائے یا کچھ ایسی چیز ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چیز ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی، یہ ہو گئی ہے، جو کہ 5 سال 10 سال پھر بھی مارجن آف ایرر دے رہے ہیں. اوکے. اچھا ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. نجم صاحب وہ فارمولا آپ سے شیئر کریں گے اور وہ اندر کی بات آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح پاکستان کا جو $1 بلین کا قرضہ ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو امیر ممالک کی صف میں کس طرح کھڑا کر سکتے ہیں. اسٹے ود اس.